اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے محمد اللہ محمد وآل محمد۔ حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، ذاکرین کے مرحومین کے مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صل سورہ مبارکہ والضحیٰ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت جناب زہرا کو بیان کر رہا ہے۔ لائق صد آفرین اور صد تحسین ہے علی کونسل پاکستان کی انتظامیہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجالس شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مجالس کا اہتمام کیا اور آغاز ہے آج اس سلسلہ مجالس کا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بتحقیق بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا نبی مکرم سے اللہ کا تعلق ہے، عاشق اور معشوق کا انداز ہے۔ جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہو۔ پورا قرآن اسی لہجے پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ الفاظ وہی کے ہیں مگر کہے کسی اور نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ نہیں بول رہا، اللہ نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کوئی اور کہہ رہا ہے مگر لہجہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ نے اسے وہی بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ کوئی اللہ کو سیدھا رستہ چاہیے؟ اللہ سیدھے رستے پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔
ان کا رستہ نہیں چاہیے جن پہ تو غضبناک ہوا۔ یہ الفاظ اللہ کا کلام اور یہ پیغام کسی اور کا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام ہو۔ اللہ نہیں کہہ رہا یہ، مگر قرآن ہے، وہی ہے مگر پیغام کسی اور کا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام۔ یوم اموت، میرے روز رحلت پر سلام۔ اللہ کے ہاں ولادت کا عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں رحلت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ پھر کس کی ولادت ہو رہی ہے؟ اور وہ دن بھی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن پر سلام، جس دن رحلت ہوگی اس دن پر سلام۔ یوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام۔ تو یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، مگر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ جی، قرآن مجید میں یہ مثالیں ایک نہیں دسیوں مثالیں ہیں کہ کہا کسی اور نے ہے مگر اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں۔ کسی اور کا کلام اللہ اپنا کہہ کر نازل کرے، یہ اس بولنے والے کی عظمت ہے۔ یہ بول کون رہا ہے؟ اسی طرح اس لہجے کو بھی آپ محسوس کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ کسے راضی کر رہا ہے؟ کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ نبی کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ سرکار سوچتے تھے کہ 1,30,999 نبیوں کی محنتیں کیسے بچیں گی، اور سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے مجھ مصطفیٰ کی زحمتیں ایک طرف، تو 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ اللہ نے ساری محنتوں کے تحفظ کو فاطمہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سیدہ کا وجود تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے۔ بار بار سرکار دو جہاں کے ذہن عالی میں یہ خیال آئے اور اللہ یہ کہہ کر تسلی دے کہ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا، اور وہ جو اللہ کی عطا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیے، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ وہ جو خیر مطلق ہے، خیر الکل ہے، کل الخیر ہے، وہ جناب زہرا کی ذات، ہر اعتبار سے جو خیر ہی خیر ہے، جس کا وجود خیر ہے، جس کا وجود خیر ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ راضی ہو جائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ مسکرائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ غضبناک ہو جائے تو انسانیت کے لیے خیر ہے۔ ہاں کسی کے لیے شر ہوگا تو وہ بی بی نے شر نہیں پہنچایا، وہ خود شر ہے۔ جو سیدہ کو ناراض کر دے تو پھر اسے شر کہا جائے گا۔ سیدہ کا ناراض ہونا شر نہیں ہے، سیدہ کا تو ناراض ہونا خیر ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 1,24,000 نبی، 12 امام، یہ سب کے سب مرد قرار دیے نا، تھوڑی سی گردن ہلائیے، یہ سب مرد ہے نا۔ اتنے مردوں میں اللہ نے 4 بیویوں کو کافی جانا، حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، ان 4 بیویوں کو اللہ نے کافی جانا۔ حضرت مریم اللہ نے ان چند بیویوں کو کافی جانا، مگر ان سب بیویوں میں جو اسوہ کامل بیوی ہے وہ جناب زہرا ہے۔ اس لیے کہ خاتون کے 4 روپ ہیں، 4 کردار ہیں، 4 قلمدان ہیں، 4 اس کے کردار ہیں۔ خاتون تمہید زندگی کہلائے گی، جسے بیٹی کہا جاتا ہے۔
خاتون اصل زندگی کہلائے گی جسے زوجہ کہا جاتا ہے، خاتون نتیجہ زندگی کہلائے گی جسے ماں کہا جاتا ہے، خاتون حسن زندگی کہلائے گی جسے بہن کہا جاتا ہے۔ ان چار کے علاوہ اور کوئی کردار سامنے نہیں آتا۔ خاتون کے لیے یا تمہید زندگی بیٹی ہے، خاتون جب روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی یعنی زوجہ ہے، خاتون جب کردار بدلتی ہے تو پھر نتیجہ زندگی یعنی ماں ہے، خاتون جب اپنا قلمدان تبدیل کرتی ہے تو حسن زندگی یعنی بہن ہے۔ ان ساری بیویوں میں جو آسمانی بیویاں ہیں، جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے، ان ساری بیویوں میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر بیوی میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے۔ حضرت حوا اچھی بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی کہاں ہے حضرت حوا؟ کس کی بیٹی ہے حضرت حوا؟ تمہید زندگی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ اچھی ماں بھی نہیں ہے، ورنہ بیٹا قاتل نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت حوا کے ہاں دو قلمدان ہیں ہی نہیں۔ حضرت مریم کے ہاں، حضرت مریم اصل زندگی نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی زوجہ ہی نہیں ہے۔ جو خاتون زوجہ نہ ہو وہ زوجاؤں کے لیے کیسے نمونہ عمل بنے گی؟ تو وہاں ایک چیز ہے ہی نہیں جو نمونہ عمل قرار پائے، واحد ذات جناب زہرا کی ہے جو ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے۔ وہ بیٹیوں کے لیے ایسی نمونہ عمل کہ جو بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ہو اور جس کے آنے پہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں اور جسے دیکھ کر سرکار فرماتے ہوں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، مجھے ہمت ملتی ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے جب میں سیدہ کو دیکھتا ہوں۔ تمہید زندگی نبی کے لیے، اصل زندگی علی کے لیے، جس کی زوجہ فاطمہ ہو۔ میں توجہ چاہوں گا، لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور فرمائیں۔ پہلے تو یہ طے کریں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ خانہ کعبہ میں آنا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی؟ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی وہاں ہے۔ منبر رسول پر بیٹھنا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ منبر رسول پر بیٹھنا یہ منبر کی فضیلت ہے یا علی کی؟ کیا ہوا بھائی، بات کرو نا۔ منبر رسول پر جو مولا علی بیٹھے، یہ مولا علی کا نبی کے منبر پہ بیٹھنا یہ منبر کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ ہاں ہاں، اتنی تو معرفت سب کو ہے نا، ایسے تھوڑی مولا علی کی فضیلت بنا دیں گے منبر پہ بیٹھنا۔ مولا علی نے منبر کو ہاتھ مار کے فرمایا تھا، ما ھذہ الاعواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش میں بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مولا علی کا خلیفہ ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا خلافت کی؟ خلافت۔ علی کی کیا فضیلت ہے کہ علی خلیفہ ہوئے؟ خلافت کو صاحب اور مالک اور وارث ملا ہے، یہ خلافت کی فضیلت ہے۔ مولا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟
یہ مولا علی کی فضیلت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے، جس کی فضیلت علی بن جائے وہ وجود فاطمہ زہرا کا وجود ہے. یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ جناب زہرا مولا علی کی زوجہ ہیں، اور فرمایا فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہوں گی. بھائی اس میں تو آپ کیا کہنا کب کہیں گے، اس میں تو کہیں اور سے تعریف آئے گی. اس پہ تو وہاں سے تعریف آئے گی. مولانا کبھی تو ہمارے لیے بھی بات کیا کریں. جی دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہوں گی نا. یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. یہ میری عزت ہے کہ میں سیدہ کا شوہر ہوں. بنت محمد سکنا و عرسا. فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے وہ میری راحت جان ہے. جی اللہ اکبر. اچھا اس حدیث مبارکہ پر لولا علی لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض، وجہ الارض بول کر پوری زمین پر فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. بتا دیا مکہ مدینہ میں فاطمہ کو مت ڈھونڈنا. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے. ساری زمین پر. اچھا زمین پر اہل علم تشریف فرمائیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جو زمین پر خلیفہ بنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا خلیفہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ چاند پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ مریخ پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ زمین کے علاوہ اور جگہوں پر نہیں ہے. یہ جو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ زمین پر خلیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اور جگہوں پر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. زمین دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے. جو دار الخلافہ ہوتا ہے خلیفہ وہی بیٹھتا ہے. حضرت آدم کا زمین پر خلیفہ بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جگہوں پر اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. یہ دار الخلافہ میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں بیٹھنے والا پوری دنیا کو چلائے گا اللہ کی طرف. جب نبی نے فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا پوری زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دار الخلافہ میں کوئی نہیں ہے تو اور کہاں ملے گا؟ ساری دنیا میں کہیں اور پوری زمین پر کہیں فاطمہ کے برابر وجود نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ. جی یہ بھی طے کر دیا کہ یہ مت سوچنا کہ پچھلے زمانوں میں تو بہت بار معتبر شخصیات گزری ہیں. اول سے لے کر آخر تک کائنات کے اندر یعنی مکانی اعتبار سے بھی فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور زمانی اعتبار سے بھی فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ حضرت آدم کا تذکرہ کر کے زمانوں کو ختم کر دیا کہ کسی زمانے میں کوئی فاطمہ کے برابر نہیں تھا، اور زمین کو کہہ کر مکان کی قید سے نکال دیا کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کو فاطمہ کے برابر کوئی وجود مل سکے. ہر اعتبار سے سیدہ اس پوری کائنات میں یکتا نظر آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی اصحاب تشریف فرمائیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. مولا سے ایک چاہنے والے نے کہا مولا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی فرمائش، کوئی ایسا قول عنایت فرمائیں، کچھ عنایت فرمائیں کہ جس سے مومنین کے دل شاد ہو، مومنین کے دل خوش ہو جائیں. تو حضرت نے فرمایا جا کے کہہ دو اہل ایمان سے کہ جن کے بچوں کے نام محمد اور فاطمہ ہیں وہ اپنے بچوں کو عاق نہ کریں. محمد اور فاطمہ نامی بچوں کو اللہ نے خاص، مولا فرما رہے خاص مقام ہے ان کا، خاص ان کا احترام ہے بنام فاطمہ بنام محمد. جی یہ دنیا جس میں ہم نے اور آپ نے ہم نے قدم رکھا ہے، یہاں ہم نقائص، کمزوریاں اور کچھ چیزوں کو
لے کر یوں نہیں آئے تاکہ ہم کسی کے محتاج بن جائیں اور اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہونے لگے. ہماری 4 آنکھیں نہیں ہیں, ہمارے کان گدھی میں نہیں ہیں, ہماری 7 8 9, کسی کی 8 9, کسی کی 10, کسی کی 12 انگلیاں نہیں ہیں, بدن ہمارا سالم ہے, مگر 5 چیزوں سے ہمیں اللہ نے خالی بھیجا ہے تاکہ محتاج ہو جائیں ان 5 چیزوں میں ان لوگوں کے کہ جنہیں وہ 5 چیزیں دے کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں علم دے کر نہیں بھیجا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, کورے چٹے پیدا ہوئے, کچھ نہیں جانتے تھے, جاہل پیدا ہوئے ہو. ہم دنیا میں آئے ہیں علم لے کر نہیں آئے, ہم دنیا میں آئے ہیں شجاعت لے کر نہیں آئے. ہمارا یہ بچہ بزدل پیدا ہوا ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں سخاوت لے کر نہیں آئے. اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر مانگ کر دکھائیے, ذرا خود دے کر ذرا ٹافی مانگ کر دکھائیے, یہ آپ کا بچہ ہی آپ کو نہیں دے گا. سخاوت لے کر نہیں آیا. ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت لے کر نہیں آئے. پڑوس کی بچی لے جاتی تھی, خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے, ذرا کھلانے لے جاؤں, اور خالہ کو جب 1 گھنٹے بعد یاد آتا تھا تو 5ویں گھر سے بچہ نکلتا تھا. برابر سے برابر والا لے گیا, برابر سے جو چاہے گود میں اٹھا لے. تو غیرت مندی کہاں ہے؟ ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آئے. جیسا اماں نے ڈالا ایسے پڑے رہے, سوکھے میں ڈالا تو مہربانی, گیلے میں چھوڑ دیا تو بھی مہربانی, کچھ اڑا دیا پہنا دیا, مکھی نہیں جھل سکتے تھے, ایسی عزت لے کر آئے تھے. یہ جو کچھ چیزیں ہم لے کر نہیں آئے ہیں اور شدت سے ہماری روح کی ضرورت ہے وہ چیزیں, ہماری روحانیت کی ضرورت ہے وہ چیزیں. کس کو پسند نہیں ہے عزت, کس کو پسند نہیں ہے غیرت, کس کو پسند نہیں ہے شجاعت, سخاوت, کس کو پسند نہیں ہے علم؟ جب پسند ہے تو ہم تو لے کر نہیں آئے. تو پھر اللہ نے ہمیں ہماری پسند کی تسکین کے لیے ایک گھر کو قرار دیا, جو وہاں سے علم بھی لے کر آیا ہے, جو وہیں سے شجاعت بھی لے کر آیا ہے, جو وہیں سے غیرت بھی لے کر آیا ہے, جو عزت کا عنوان بن کر آیا ہے, جو غیرت کا امام بن کر آیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ جو کمالات لے کر آئے ہیں ان کے دروازے پر آنا فطرت ہے, فطرت. یقین جانیے سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے. مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر, کنٹھے کلابے گلے میں ڈال کر, چٹیا بندے گلے میں کان میں ڈال کر آوازیں لگاتا پھرتا ہے, آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. مجھے اس سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ مبلغ علی پہنچتا ہے, اور کم سے کم دماغ میں ڈال کر آتا ہے کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. یہ خود اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ محافل, یہ مجالس, خاص طور پر ایام فاطمیہ کی مجالس, یہ سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جو توجہ نہیں رکھتے انہیں توجہ دلانے کا بہترین ذریعہ ہے. بالآخر سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. سب سیدہ کے ایک بچے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی عیسائی نہیں ہوگا جو شیعہ نہ ہو جائے, دنیا کا کوئی یہودی نہیں رہے گا جو شیعہ نہ ہو جائے. ہر شخص اس دروازے پر آئے گا اور سب کو سیدہ کے دروازے سے وہ جو روحانی تسکین ہے. البتہ فرق ہے, کچھ لوگ ہیں جو مجبوراً آئیں گے اور کچھ ہیں جو اختیاراً آ گئے ہیں, اور جو پہلے سے آئے بیٹھے ہیں ان کو میزبانی کرنی ہے. اس لیے کہ آنا ہے, جب سب کو پتا ہے کہ ابھی کوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھے گا تو مجھے اسپیس دینا ہے نا, مجھے جگہ بنانی ہے نا, دل بڑا کرنا ہے نا, ایسے پیچھے بھگانا نہیں ہے. کیوں آ گئے میری جگہ؟ یہ میری جگہ نہیں ہے, یہ سب میری طرح کسی کو ماننے اور چاہنے کے لیے آ رہے ہیں, اور سب اس دروازے پر آئیں گے تو مجھے جو پہلے سے آئے بیٹھے ہیں انہیں تو اسپیس دینا ہے نا, انہیں جگہ دینی ہے. یہ امام بارگاہ بہت بڑے بڑے بنے تھے, اب چھوٹے پڑ گئے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑے, حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوا ہے.
مسلسل اہل بیت کے چاہنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آئندہ تو ویسے ہی تشیع کا ہے، کل تو ویسے ہی تشیع کا ہے، کل تو ویسے ہی علی والوں کا ہے، اور بہت تیزی. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. اب سے 20 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گئے. اب سے 10 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. آپ کہیں نہیں گئے، میرا بھائی آ رہا ہے، لوگ اس دروازے پر آ رہے ہیں. اور یقین جانے میرے بچوں جوانوں توجہ کریں، سب سے زیادہ جو اہل بیت کے نظام اور اہل بیت کے مکتب کی طرف توجہ ہے وہ بے نام فاطمہ ہے. خاندانی شیعوں کی بات نہیں کر رہا، جو صدیوں سے اہل بیت کے دروازے پر ہیں. شاید وہ بھی اپنے یہاں تحقیق نکالیں کریں اور جو سوچیں اور ذرا غور کریں تو شاید ایک سبب ان کے یہاں بھی یہی رہا ہوگا. سادات خاص طور پر نہیں، لیکن عام طور پر اس دروازے پر آنے والے جو 90% سے زیادہ وہ جناب زہرا کی وجہ سے اس دروازے پر آ رہے ہیں. بی بی کی عظمت جتنی بیان کی جائے گی اتنی ہی بی بی پہ گزرنے والی مصیبت سبب بنے گی، اس کا بیان سبب بنے گا کہ لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں. جی کس کے ساتھ ہو گیا ایسا جس کا یہ مقام ہے، جو اللہ کی جانب سے خاص طور پر نبی پر نازل کی گئی ہے. سیدہ قرآن کے نزول کی طرح، جیسے قرآن کے 2 نزول ہیں نا، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. قرآن کا ایک نزول ہے جو تدریجی ہے، 23 برس میں جو نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نزول تدریجی ہے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو دفعتاً نازل ہوا، ایک دم نبی پر نازل ہوا قرآن، وہ شب قدر میں وہ نزول دفعی ہے. شب قدر میں نزول دفعی ہے، 23 سالوں میں نزول تدریجی ہے. ایسے ہی قرآن ناطق یعنی یہ گھرانہ، یہ 2 طرح سے آئے ہیں. اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے، یہ نزول تدریجی ہے. اور قلب مصطفیٰ پر نور فاطمہ کو اتارا، یہ دفعتاً ہے، یہ نزول دفعی ہے. سیدہ کا وجود ایک دم نبی کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے. وہ جنت کا میوہ تناول فرمایا، نور سیدہ منتقل ہو گیا، اور پھر جناب خدیجہ کے قریب آئے، نور سیدہ منتقل ہوا. عمومی مجلس ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فضائل اور مناقب کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہے. جناب زہرا کہ نور کی منتقلی کے بارے میں جو سنگین بات ہے وہ یہ کہ بی بی کے ہاں جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ نور سیدہ رہا ہے وہ کوئی 9 مہینے تک نہیں رہا. جی یہ اشارہ تناز کروں گا اس لیے کہ نہ بیان کریں تو ایک خلش کے ساتھ یہ بیان ہونا چاہیے، اور بیان کریں تو ایک اور مشکل ہے کہ یہ کیا بیان کر دیا. جی کچھ لمحے نور سیدہ جناب خدیجہ کے پاس رہا ہے، اور پھر جناب خدیجہ بعض نے کہا 1 ہفتے، بعض نے کہا 1 دن، بعض نے کہا 1 مہینے، اور بعض نے کہا کچھ لمحوں کے لیے نور جناب زہرا جناب خدیجہ کے وجود میں رہا ہے اور پھر منتقل ہوا ہے. تو جناب زہرا کا نور کچھ لمحوں تک، جناب زہرا کا نور کچھ لمحوں تک جناب خدیجہ کے ساتھ رہا ہو، یہ اگر قابل ہضم نہیں ہے وہ بھی کسی شیعہ کے لیے، تو پھر یہ کیسے سمجھو گے کہ جناب حکیمہ خاتون نے آ کر کہا اے میرے بھتیجے، نرجس پر تو کوئی آثار حمل ہی نہیں ہے، فرمایا یہ امر الہی ہے، کچھ ہی دیر میں عطا ہو جائے گا. 1 لمحے کے بعد واپس حجرے میں گئی ہے تو امام مہدی آ چکے تھے. یہ کیسے سمجھیں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جو صرف اشارتاً ہمیں بتائی گئی ہیں کہ بس جان لو کہ کچھ ایسا ہے. باقی اس پہ غور کرنے سے تمہارا
تمہیں سمجھ میں آ جائے یہ بہت مشکل ہے. جنین کو دنیا کے بارے میں بتائیں اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. متولد کو آخرت کے بارے میں بتائیں اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پھر انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ اور بی بی فرما رہی ہیں میں ہی تو شب قدر ہوں. شب قدر اگر سمجھ میں نہیں آ رہی اور بی بی شب قدر ہے، اللہ اکبر. معرفت کی بات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ لیلۃ القدر ظرف زمانی ہے اور قلب مصطفیٰ ظرف مکانی ہے. ایسا ہی ہے مولانا؟ شب قدر میں قرآن نازل ہوا یہ ظرف زمانی ہے. زمانہ ہے نا، ایک رات ہے نا، ایک رات میں قرآن نازل ہوا یہ ظرف ہے، یہ زمانی ظرف ہے. اور کہاں اترا ہے؟ یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. یہ مکان ہے. اللہ اکبر. زمانن بھی شب قدر فاطمہ، مکانن بھی قلب مصطفیٰ فاطمہ. یعنی سیدہ زہرا مکانی اعتبار سے بھی قرآن کی حامل ہے اور زمانی اعتبار سے بھی قرآن یعنی فاطمہ زہرا کے وجود میں اترنے والا علم الہی. ہر اعتبار سے مرکز کمالات جناب زہرا کی ذات کو قرار دیا. یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں، جن سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ چادر میں کون ہے، مگر جبریل تک پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ اس چادر میں کون ہے. اور اللہ بھی جواب کیا دے رہا ہے؟ ہم فاطمہ. تو جملہ تامہ، جملہ اسمیہ، یسع السکوت، مکمل جملہ. اللہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے. جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین نظر آتے ہیں. جب یہ چادر میں ایک ہو جاتے ہیں سب فاطمہ بن جاتے ہیں. ان سب کی سبحان اللہ. ان سب کی حقیقت فاطمی ہے. اور فاطمہ یعنی فطمت عن معرفتہا. فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. نہیں پہچان سکتے کہ فاطمہ کون ہے. مجہولۃ قدرہا و مجہولۃ قبرہا. جس کی قدر بھی مجہولہ، جس کا مقام اور منزلت بھی مجہول، نہیں جان سکتے، نہیں پتا. ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر ناپائیدہ کنار کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے ہوں. بعض لوگ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماریوں میں اضافہ کروا کے آتے ہیں. جی بعض لوگوں کو یہ ذکر بھی گوارا نہیں ہے. اس سے ان کے بغض، حسد، جہالت میں اضافہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس سمندر کو دیکھ کر خوشحال ہو رہے ہوتے ہیں. فضائل کا سمندر یہ گھرانہ جس کو ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس میں کتنے مونگے موتی پائے جاتے ہیں، اس میں کتنے ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے نہفتہ رکھا ہے. مجہولۃ قدرہا. اور جس کی قدر مجہولہ ہے تو پھر اس کی قبر بھی مجہولہ ہے. اتنی بڑی امت، اتنی بڑی تعداد میں چاہنے والے آج سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر جناب زہرا کو یاد کرنے والے. اور اس وقت یہاں ایک مجلس ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہزاروں مجلس ہو رہی ہیں، مگر ان رونے والوں سے کوئی پوچھے کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے. امام بارگاہ کے اندر تو روشنیاں، امام بارگاہ کے اندر تو فانوس،
لیکن جس بیوی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہے اس کی قبر پہ چراغ جلانے والا اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اسے پھر سزا دی جاتی ہے. اطراف کی بلڈنگوں میں روشنیاں، قمقمے، فانوس جلتے ہوئے روشن نظر آئیں گے، مگر جناب زہرا کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، بی بی کی قبر پہ دن میں کوئی سائبان نہیں ہے. جس کی قبر پر کوئی کھڑا ہو کر سلام کرے تو اسے تازیانہ مارا جاتا ہے. اس بی بی کی مجلس شہادت ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے. میرے محترم سننے والوں، چلیں مدینہ چلیں. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. اور دروازہ بھی وہ دروازہ جس پہ نبی نے کھڑے ہو کر سینکڑوں مرتبہ سلام کیا ہے، سینکڑوں مرتبہ سلام کیا ہے. رک جاتے ہیں. یہ اہل بیت نبوت کا دروازہ ہے، یہ معدن علم و حکمت ہے، یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. سرکار وہاں رک جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مگر کیا ہوا؟ امت کو اسی دروازے کو آگ لگا دی ہے. اجرکم اللہ، اسی دروازے کو آگ لگا دی ہے. پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے، پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے. جب جناب زہرا نے فریادیں کرنا شروع کی نا تو بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، 50 لوگ باقی رہ گئے. اور پھر ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ پھر بی بی کی فریادیں سن کر ان 50 میں سے بھی لوگ چلے گئے، الا 10 لوگ باقی رہ گئے. اور پھر ان 10 لوگوں میں ایک نے اپنے غلام کو کہا کہ لکڑیاں لے کر آ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے. جب دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور دروازے پر لکڑیوں کو آگ لگائی گئی اور دروازہ آدھا جل گیا تو پھر اسی نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا. ادھر دروازے کے پیچھے جناب زہرا کھڑی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. اور فرما رہی ہے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. مگر سیدہ پر دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. آیت اللہ فضلہ کمپانی کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود کہ سزاوار آن درو دیوار بود. وہ جو دروازہ گرا ہے نا اس میں لوہے کی کیل تھی. اجرکم اللہ، اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ رہا تھا. آیت اللہ فضلہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کو نہیں تھا. آواز آئی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اللہ، کیا گزر گئی جناب زہرا کے دروازے پر. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب زہرا کے لقبوں میں ایک لقب ہے حجاب اللہ. میں نے روایت پڑھی ہے کہ نبی نے فرمایا ان بابہا بابی و ان بیتہا بیتی ومن ہتکہا، جس نے سیدہ کے دروازے کی توہین کی فقد ہتکا حجاب اللہ، اس نے اللہ کے پردے کو پھاڑا. سیدہ کا گھر اللہ کا حجاب ہے، سیدہ کا دروازہ اللہ کا حجاب ہے. کیا ہوا ہے جناب زہرا؟ میں ان بچوں سے، جوانوں سے ایک سوال کروں. جس وقت جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھیں؟ حسنین کہاں تھے؟ چھوٹے بچوں کے سامنے اگر اس کی ماں کو، حتیٰ ان کے اپنے گھر کا مرد کوئی مارے، یعنی اگر باپ
اپنے بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو کوئی ہاتھ اٹھائے، تماچا مارے، تو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں ہماری ماں کو نہ مارو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب گلی میں جناب زہرا سے تحریر کو چھین کر بی بی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، اس وقت جناب امام حسن بی بی کے ساتھ تھے۔ جی امام حسن بی بی کے ساتھ تھے۔ امام حسن زندگی بھر جب تک بے قید حیات رہے، شہادت تک، جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے راستہ بدل لیتے تھے۔ امام حسن راستہ بدل لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، پرسہ ہو گیا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بس دو جملے اور سن لیجئے عزادارو۔ مولا علی کو وصیت فرمائی، یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیجیے گا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ اب یہاں غسل و کفن ہو رہا ہے، جنازہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولانا ایک مصائب کے پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ سندھ کے ایک بڑے مشہور ذاکر تھے، عبدالحمید چانڈیو لاڑکانہ کے رہنے والے، بڑے مضبوط ذاکر تھے، بڑے عالم تھے، بہت مضبوط عالم دین تھے۔ وہ عبدالحمید چانڈیو وہ ایک مصائب خاص انداز سے پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہ جب دربار میں جناب زہرا نے اپنا حق مانگا نا، تو پہلے تو اپنی میراث کا مقدمہ رکھا کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں۔ انہوں نے کوئی حدیث سنا دی، پھر بی بی نے فرمایا مجھے میرے بابا نے یہ باغ ہبہ کیا ہے، میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ تو کہا وہ تحریر کا ہے؟ تو بی بی نے وہ تحریر جب پڑھ کر سنائی تو ایک شخص نے تحریر بی بی سے مانگی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بی بی نے وہ تحریر اس کے ہاتھ میں دے دی، اس نے تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ تحریر کے ٹکڑے جب زمین پر پھینکے گئے تو سیدہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں بی بی نے بہت دیر لگی، اور سیدہ نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ عبدالحمید چانڈیو جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور مجمع کو روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے جیسے بیٹھو ایسے بیٹھے رہو، اور پھر مائک چھوڑ کر نیچے جاتے تھے اور ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پر آ کے بیٹھتے تھے، اور پھر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرماتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں۔ سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علی کونسل پاکستان کے اراکین، معاونین، حاضرین، ذاکرین، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نازش بھائی کے چچا کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین یا حسین۔